پھر اس پر ایک بات اور فرمائی کہ روزہ دار جب افطاری کرتا ہے مغرب کے وقت تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہمیں کوئی اللہ کا ولی بتائے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے مانگو، تو ہم کتنے خشوع خضوع سے دعا مانگیں گے؟ یار ایک ولی کہہ رہا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے، مانگو اللہ سے جو مانگتے ہو۔ اور یہاں ولی نہیں، نبیوں کے سردار اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرنے لگتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو پھر اس کو کیش کروانا چاہیے نا، لیکن شیطان بھی بدبخت ہے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوگی تو وہ پھر بندے کے روزے کو خراب کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ افطاری کے نام پہ دسترخوان پہ پکوڑے سموسے سب چیزیں لگا دی جاتی ہیں، اور جو روزہ دار ہوتا ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور غفلت میں ہوتا ہے، یہ چیز آ گئی، یہ نہیں آئی، اچھا چٹنی بھی لے آؤ، اچھا فلاں چیز بھی لے آؤ، ساس بھی لے آؤ۔ انہی چیزوں میں اس کا وقت گزر جاتا ہے اور ادھر افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو شیطان ان چیزوں میں الجھا کر دعا مانگنے سے بندے کو محروم کر دیتا ہے، اور یہ کام چھوٹے شتونگڑے کرتے ہیں۔ بڑے تو شیطان قابو آ چکے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شتونگڑے پھر رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس لیے افطاری کے وقت میں افطاری کی چیزوں کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ اس وقت میں دعا مانگیں۔ یعنی افطاری کا وقت اگر فرض کو 6 بجے ہے، مثال دے رہا ہوں، تو 15 منٹ پہلے دعا مانگیں۔ گھر میں عورتیں بچوں کے ساتھ مل کے گروپ مل کے دعا مانگیں، مرد آپس میں مل کے دعا مانگیں، انفرادی طور پہ دعا مانگیں۔ وہ دعا مانگنے کا وقت ہے۔ جب ہمیں بتا دیا گیا کہ دعا قبول ہوتی ہے تو پھر تو اس موقع کے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، خوب دعا مانگنی چاہیے۔ جس طرح اولیاء اللہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزہ دار بندے کی دعائیں افطار کے وقت اس طرح قبول ہوتی ہیں۔ ہم خواہ پریشان پھرتے ہیں، یہ دعا قبول نہیں، یہ دعا قبول نہیں۔ بھئی جس وقت دعا قبول کرنے کا ہمیں خوشخبری دی گئی اس وقت مانگے نا، کیسے قبول نہیں ہوتی؟ اور پھر نبی صاحب نے فرمایا کہ سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی افطاری میں دعا نہیں مانگ سکا تو چلو سحری میں دعا مانگ لیں۔ عورتیں بہانہ کرتی ہیں، جی ہم کچن میں ہوتی ہیں، مردوں کے لیے چیزیں تیار کر رہی ہوتی ہیں، ہم کیا کریں؟ بھئی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، دعا دل کا عمل ہے۔ آپ چیزیں بھی تیار کرتی رہیں اور دل ہی دل میں دعا بھی مانگتی رہیں، تو کچن میں کھڑے کھڑے بھی دعا مانگیں گی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بس دعا مانگنی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس وقت باتوں میں ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھنا نہیں ہے۔